آیت نمبر 14 فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ منکرین قرآن کا اخروی انجام بیان ہو رہا تھا کہ آخرت میں منکرین کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے حضور آئیں گے اور سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا آج ہم نے اسے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا ہے، اب ہمیں یقین بھی ہے، اب ہمیں واپس لوٹا دیں۔ تو اسی حوالے سے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ اب تو بات پکی ہوگی، ثابت ہوگی، میں نے تو عمل میں اختیار دیا تھا، چونکہ آزمائش لازم تھی، تو اب تو آزمائش ہوگی تمہاری، اور حساب و کتاب کے بغیر تمہیں جنت اور جہنم میں نہیں بھیجنا۔ بس چونکہ اب تم وہ وقت جو مہلت تمہیں ملی تھی اعمال کرنے کا اختیار، وہ مہلت ختم ہو گئی۔ فذوقوا بما نسیتم، تم ہمیں بھول گئے تو اس کی وجہ سے اب اس کا انجام بھی تم نے بھگتنا ہے۔ آج ہم تمہیں بھول گئے، انا نسیناکم، آج ہم تمہیں کیا کر جاتے ہیں؟ دنیا میں تم بھول گئے جبکہ ہم نے عمل کرنے کا کیا دیا تھا؟ اختیار، اور آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں کیونکہ آج ہم نے وہ اختیار کیا لیا؟ واپس لے لیا، آج فیصلے کا دن ہے۔ ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چونکہ تم نے کفر کیا ہے اور اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، تو اب ہمیشہ ہی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ چونکہ پیچھے منکرین قرآن کی حالت بیان کی ہے، تو اب یہاں سے مومنین جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن پر جن کا یقین ہے، ان کے احوال کو بیان کیا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، کہ جو یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات یعنی قرآن پاک پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کی چند صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کا نام ان کے خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً فرمایا گیا کہ اللہ کا نام ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نام سے مراد ہے اللہ کا حکم، اللہ کا، یعنی ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی سر جھک جاتا ہے، سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد وہ اس کو کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کی نافرمانی مومن نہیں کر سکتا جس کا قرآن کے اوپر کیا ہو؟ یقین۔ اور دوسری صفت وسبحوا بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا سے ہر وقت ان کی زبانیں تر رہتی ہیں، اللہ کی تسبیحات اور پاکیزگی ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو پڑھنے میں ہلکے ہیں، زبان پر پڑھنے میں کیا ہے؟ لیکن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے، میزان میں بہت بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی پاکیزگی بھی ہے۔ تو تعریف شکر کے قائم مقام ہوتی ہے، اور جو تسبیح ہے یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے کہ جس کا احسان ہے اس کی پاکیزگی، تقدیس بیان کرنا۔ یہ ایسی ہے، دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے اور بغیر اس کی چاہت اور تقاضے کے، اگر وہ بندہ جس پر احسان کیا ہے وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور اس کی صداقت اور سچائی کی گواہیاں دیتا پھرتا ہے، تو یقیناً جب یہ سنے گا خبر کہ میرے بارے میں وہ ایسے کہہ رہا ہے تو مزید خوش ہوگا، مزید کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاکیزگی میں سب سے کامل ہے، تعریف کے اصل لائق ہے، کیونکہ اصل محسن تو وہی ہے جس نے وجود بخشا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تو اس اللہ کی حمد اور تسبیح اگر بیان کی جائے تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جو بزرگ حضرات جو ہے ان چیزوں کی تلقین کرتی ہیں کہ صبح و شام سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ ان الفاظ کی کم از کم 100 بار تسبیح پڑھی جائے، 100 تسبیحات کی جائے صبح و شام۔ یہ مومن اپنے اوپر لازم سمجھے، اس میں اللہ کی کبریائی بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا بیان بھی ہے، اور یہ کلمات ایسے ہیں جن کے قرآن و حدیث میں بے حد فضائل آئے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ کافر کے مقابلے میں جب مومن کی بات آئی، قرآن ماننے والوں کی بات آئی، تو ان کی دوسری صفت یہی بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے، اور یہ بھی نہیں فرمایا بحمد اللہ، بلکہ بحمد ربہم کا، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ حقیقی طور پر جتنی بھی نعمتیں بندے کے جسم کی پرورش کے لیے ضروری ہیں یا روح کی پرورش کے لیے، وہ سب اللہ نے دی ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو اس لیے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرنا بھی بندے پر کیا ہے؟ لازم۔ اور تیسری صفت بیان کی کہ لا یستکبرون، قرآن ماننے والوں میں تکبر نہیں ہوگا، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر ہم لا یستکبرون، واضح اور صریح بات ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، وہ یوں نہیں کہیں گے کہ ہم چوما ڈنگرے نے۔ آپ کو اگر نظر آئے نا کہیں نیٹ کے اوپر، تو بڑے بڑے اسکالر فلانا پروفیسر ڈاکٹر وغیرہ، تو درس قرآن کے نام کے اوپر اگر وہ ڈینگے مار رہے ہیں نا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لیں اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ ہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں، ان میں غرور نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی۔ بھی سب سے زیادہ سمجھ قرآن پاک کی یا قرآن پاک کا یقین یا قرآن پاک پر عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے زیادہ تو کوئی قرآن پر عامل یا سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، اور شخصیات میں، بڑی شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجزی پسند بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، کئی بات میں نے عرض کیا کہ چلتے ہوئے کبھی 2 آدمیوں کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیا، کہ اس میں بھی تھوڑا سا تکبر کا شائبہ ہے کہ 2 بندے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ صحابہ ہوتے تھے، ابوبکر ہیں، عمر ہیں برابر، یا خود پیچھے چل رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلنا پسند کرتے تھے، ایسے نہیں کہ نمایاں ہو کے چلیں اور لوگ پیچھے ہوں، پیچھے لوگوں کو لگایا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تواضع اور عاجزی ہے۔ مسجد نبوی میں لکڑی کا ایک بڑا پیالہ پڑا ہوتا تھا، صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد یا تو کچھ ہدایات اور نصیحتیں بیان فرماتے، یا اسی مصلی پر ذکر اور تسبیحات میں مشغول ہو جاتے، سورہ طلوع ہوتا تو اشراق پڑھتے۔ تو اشراق کے ٹائم میں عام طور پر معمول یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی اشراق کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے، تو جس کے گھر میں جو پکا ہے صبح کے کھانے میں وہ لے آتے، اور سارا اس پیالے میں ڈال دیا جاتا، اور اس کو مکس کر کے سرید سا بن جاتا، جو بھی ہے، کوئی روٹی لے آیا، کوئی سالن لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، جو بھی ہے، ایک مکس کھجور مکس جو ہے وہ سرید بن جاتی، تو سارے مل کے پیالے کے ارد گرد بیٹھ کے کھانا شروع ہو جاتے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا کہ ہر ایک چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، برکت حاصل کرنے کے لیے ضرور تشریف لے آتے، حاضری دیتے، اور آ کر کھانے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، اور کھانا گھر سے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے آتے، رش بڑھ جاتا۔ اب پیالہ اس کو ہم پیالہ ہی کہہ لیں، لیکن وہ کافی لمبا تھا، لکڑی کا اسپیشل بنا ہوا، 4 بندے اسے اٹھاتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ 4 بندے اسے اٹھاتے تھے، بڑی لکڑی اور درمیان سے کھود کر، پرانے زمانہ تھا، آج کل کے جدید دور نہیں تھا کہ لکڑیاں پتلی پتلی جوڑ لی جائیں پھٹیاں بنا کے، چھوٹی چھوٹی پتلی باریک پھٹیاں نکالیں اور جوڑیں اور پیالہ بنا دیں، ایسی ہی بات نہیں، وہ تو بڑی لکڑی
اس کو درمیان سے کھوکھلا کیا تو بس پیالہ ہے، وہی برتن ہے، سادہ طریقہ تھا۔ تو اتنا بڑا پیالہ تھا، 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رش ہوتا نا تو پھر وہاں بندہ پھیل کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے، جگہ تنگ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ ایک گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے، جیسے قاری صاحب کے سامنے طلباء بیٹھتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، کہ ایک پاؤں نیچے اور ایک گھٹنا سیدھا کیا اور ایسے سکڑ کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھانا تناول فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی شروع ہیں۔ تو ایک دیہاتی آدمی آیا دیہات سے، پہلی مرتبہ ایسے موقع پر آیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح صحابہ کرام کے بیچ میں مل جل کے کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو آتے ہی چھوٹتے ہی سلام کے بعد وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ما ذی الجلسۃ، یہ آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کس طرح، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے آقا مولا سردار ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کی تو بیٹھنا نمایاں ہونا چاہیے۔ یہاں تو سب کے اندر مل کے بیٹھے ہیں، ایسے فرق ہی نہیں ہے، آپ میں اور غلاموں میں فرق ہی نہیں ہے، آقا میں اور غلاموں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار متکبر نہیں بنایا، جبار اور متکبر نہیں بنایا کہ میں ان سے امتیاز حاصل کروں، جیسے یہ بیٹھے میں بھی بیٹھ گئی، یعنی سادگی کی انتہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود صاحب قرآن نبی ہے، تو آپ سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے، یا آپ سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع سب سے زیادہ، تو ہم لا یستکبرون کا مطلب یہی ہے کہ تواضع زیادہ ہوگی اور تکبر بالکل بھی نہیں ہوگا جو قرآن پر عامل ہوگا۔ زبانی کلامی اگر دعوے ہوں گے جی مجھ سے زیادہ قرآن کوئی نہیں جانتا ہے، دیوبندیوں کو قرآن نہیں آتا، بریلویوں کو قرآن نہیں آتا، فلانے کو بھی نہیں آتا، صرف مجھے آیا ہے، وہ جہلم کا انجینئر کہتا ہے کہ صرف مجھے آتا ہے قرآن، جس کو اردو پڑھنی آتی ہے، سیدھی عربی بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، تو ہم لا یستکبرون، ڈینگے ایسی جو قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر جس کا عمل ہوگا لا یستکبرون، اس کے اندر کوئی بھی تکبر، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم چوما دیگر نیست، کہ ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ تو کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم نے تو ان کی روزی روٹی بند کر دی ہے، ہم نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں، ہمارا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا ہے، ہمارا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو ہم لا یستکبرون، یہ تکبر ہے۔ تو قرآن سے تکبر کرنے والے کا کوئی جوڑ، جو تکبر کر رہا ہے سمجھے اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ تتجافا جنوبہم، چوتھی صفت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ ہر وقت خراٹے لینے والے نہیں ہوتے، ہر وقت سونے والے نہیں ہوتے، گاڑی میں بیٹھے بھی سو گئے، کلاس میں بیٹھے بھی سو گئے، بستر پہ گئے تب بھی سو گئے، نماز کے ٹائم آیا تب بھی گئے سو گئے، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تتجافا جنوبہم، یہ تو ایک ویسے اتفاقی بات آ گئی درمیان میں، تو مطلب تتجافا جنوبہم، یہاں بھی آپ اس کو اگر محاورے کے طور پر لینا، جیسے کہتے ہیں نا کوئی کام چھوڑ دے، ضروری کام کرنا ہو چھوڑ دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار تو ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، بس کام تو تجھ سے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جب پورے کرنے کی باری آئے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جب بات آئے تو پھر وہ اعمال میں لگے رہتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا ہے، جب قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کا اور بستروں کا اور آرام کا آپس میں ویر ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ان کے بستروں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، پھر وہ بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر ورم سوج گئے، تو کہا گیا کئی بار، حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تو بننا چاہتا ہوں، اگرچہ معافی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے، نبی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ شکر گزاری میرے اوپر بھی کیا ہے، لازم ہے۔ تو جو قرآن کو سمجھتا ہے یا قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے اور قرآن پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر پھر آرام نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت مکان اپنے کی چھت کے اوپر تشریف لے جاتے اور ساری رات نوافل،
اور سردیاں ہوتی تو نیچے، لیکن پڑوسیوں کی گواہیاں یہ ہیں کہ رات کو تہجد میں نوافل میں قرات کرتے ہوئے اتنا روتے کہ جیسے کہ ان کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر کھول رہی ہو، گرم ہانڈی، اور آواز ان کی اتنی دردناک ہوتی تھی کہ پڑوسیوں کو سن کے ترس آتا تھا، ان کے پڑوسیوں کو سن کے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے تو ویسے ان کے نام نہیں بن گئے کہ ڈینگے مار مار کے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، انہوں نے عمل کیا۔ تو جو قرآن پر یقین رکھنے والا اور عمل کرنے والا ہوگا وہ بستر سے دور رہے گا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا پھرے گا، ہماری طرح یہ بہانے نہیں بنائے گا کہ چلو یہ نفل ہے چھوڑ دیں، یہ مستحب ہے اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ مستحب اور نفل کی جو تفریق کی ہے فقہا نے، اس لیے نہیں کہ یہ چھوڑنے کے لیے، یہ تو انہوں نے ایک چونکہ فقہی ضابطے تھے، بدرجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، احکام کے درجے انہوں نے صرف ترتیب دیے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کے ہاں عمل کرتے ہوئے مستحب اور فرض میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، وہ سب پر برابر عمل کرتے تھے۔ تو بھئی قرآن کو سمجھنے والے پر لازم ہے کہ پھر وہ اللہ کو منانے کے طریقے ڈھونڈے، کیونکہ جس نے قرآن سنا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، قیامت والے دن اسی کا حکم چلے گا اور اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، جس کو اس کے اوپر یقین ہو قرآن کے ان باتوں کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ کیسے سو سکتے ہیں، وہ کیسے آرام کرے۔ ایک بندے کو یقین ہو کہ کل مجھے پھانسی ہونی ہے، رات کو اس کو نیند آئے گی، اس کی تو مہینوں کی نیند اڑ جائے گی۔ وہ ایک مشہور ہے نا واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، طبیبوں نے کہا تو لا علاج ہے، تو کیا ہے، لا علاج ہے۔ تو اس نے اعلان کروا دیا جو طبیب میرا علاج کرے گا میں اس کو اپنی سلطنت میں حصہ دوں گا، اتنا انعام دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا، بڑے بڑے انعام۔ تو ایک بندہ تھا کوئی سیانا، تو طبیب بھی تھا شاید لیکن سیانا تھا، اس نے کہا میرے پاس آپ کا علاج ہے، میرے پاس آپ کا علاج ہے، لیکن بتاؤں گا میں اپنی مرضی سے جب میں چاہوں گا، جب میں چاہوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے اوپر سوال نہیں کیا جائے گا کہ اب بتا دو، اب دے دو علاج، میں جب چاہوں گا علاج کر لوں گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ترکیب کیا سوجی اسے کہ بادشاہ غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتا تو اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور اس کے خواص حواری جو تھے ان سب کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ طبیب ہے، کہیں بھی کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ تو اس نے باقیوں کو الگ کیا اور غسل خانے میں چھپ گیا۔ حضرت بادشاہ سلامت جب نہانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو وہاں عجیب و غریب شکل بنا کے سامنے آ گئی اور گردن دبا لی، تو بادشاہ چیخیں لگا رہے ہیں میں مرنے لگا ہوں، میری سانس بند ہو رہی ہے، کون ہے تو چھو؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں، شکل بدلی ہوئی تھی اس نے، میں اسرائیل ہوں، تیری موت کا وقت آ گیا۔ بادشاہ ہم اسے کہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم یہاں غسل خانے میں ہی مارنا ہے، وہ کہے نہیں ابھی مارنا ہے۔ تو یعنی بڑی مشکل سے منتیں ترلے کر کر کے اس نے بادشاہ کو کہا چل ٹھیک ہے 1 مہینہ تجھے مہلت ہے، ٹھیک ہے 1 مہینے بعد اس وقت یہاں آ کے مرنا پڑے گا، وعدہ کر، موت تو تیرے لیے لکھی ہوئی ہے، مہلت ہے، جب یہ دن آئے گا نا ٹھیک ہے 1 مہینے بعد اسی وقت آپ نے مرنا ہے۔ یہ صرف جھلکی تھی، فی الحال آپ کو موت کا وقت چونکہ نہیں آیا، صرف دکھلاوا تھا۔ اب بادشاہ ڈرتا کانپتا باہر نکلا بیچارہ کہ 1 مہینے بعد مرنا ہے، یقین ہو گیا اسے کہ براہ راست ملک الموت نے کہہ دیا۔ اب بادشاہ کی صحت ڈاؤن ہونے لگی، وہ بیچارہ نہ کچھ کھائے نہ پیے، روزانہ کمزور کمزور کمزور۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب وہ وقت آیا تب تک تو وہ مرتا رہا، جب دیکھا کہ وہ وقت گزر گیا ہے، نہ موت نہ ملک الموت کچھ بھی نہیں، پھر بادشاہ سیدھا ہو گیا، چھوڑا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ شاید کبھی یاد نہ آ جائے ملک الموت کو، پھر نہ آ جائے، بھول گیا، وہی روٹین پھر شروع ہو گئی۔ پھر
صحت مند تندرست، وہ بیماری بھی ختم، جو بیماری تھی وہ بھی ختم۔ اچانک وہ طبیب صاحب ایک دن سامنے آ گئے 2 ڈھائی ماہ کے بعد، کافی لمبے عرصے کے بعد۔ تو بادشاہ نے کہا یار میں تو ٹھیک ہو گیا، تو کدھر تھا؟ اس نے کہا علاج تو میں نے ہی کیا نا تیرا۔ اس نے کہا تو نے کیسے کیا؟ دوائی کی ایک پڑی نہیں دی ہے تو نے کیسے علاج کیا؟ اس نے کہا یاد کریں وہ غسل خانہ۔ بادشاہ نے کہا بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے۔ اب وہ سوال کر رہے بادشاہ اس سے کہ تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ میرا علاج ہے؟ اس نے کہا بھئی آپ کو جسم پر چربی چڑھ گئی تھی، اس بیماری کی مین وجہ چربی تھی، موٹاپا، لیکن کمزور کرنے کے لیے دوائیاں دیتے تجھے کوئی دوسرا سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتا۔ چربی نکالنے کے لیے، کم کرنے کے لیے جو حکیم لوگ دوائیاں دیتے، دوسرا سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتا تو اسے بھگا دیتا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو اور تجھے محسوس بھی نہ ہو کہ میرا علاج فلانا طبیب کر رہا ہے۔ تو میرے پاس یہی طریقہ تھا کہ آپ کو اتنا ڈرا دوں کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ اور کھانا پینا کیا ہے چھوڑ دو، تو چربی خود بخود نکل جائے گی۔ تو آپ کی چربی ایک ہی مہینے میں موت کے ڈر سے کیا ہوگی، نکل گئی، اور آپ کا علاج ہو گیا۔ وہی وجہ تھی تیری بیماری کی۔ تو مجھے یاد اس لیے آیا کہ جب بندے کو یہ یقین ہو کہ میری موت آنی ہے، کل فلانے دن موت آنی ہے، تو پھر تو وہ ہلے گا بھی نہیں، پھر تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہے گا، سر سجدے سے اٹھائے گا ہی نہیں کہ رب کو منا کے چھوڑنے، جیسے اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ تو جس کا قرآن پاک پر اتنا یقین ہو کہ قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن آنا ہے تو اپنے کرتوت ساتھ لاؤ گے، ان کا حساب دینا پڑے گا، تو بولا اس کا اور بستر کے ساتھ پھر بنے گی؟ وہ تو کہے گا ایسے ہزاروں لاکھوں بھی بستر میرے لیے سنوار دیے جائیں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے جن کا قرآن کے اوپر کیا ہوتا ہے، یقین، ورنہ ان میں اور عام انسانوں میں اور کوئی فرق نہیں ہوتا، کہ ان کا قرآن کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، قرآن کی وعیدات پر کیا ہوتا ہے۔ ہم جو بھولے ہوئے ہیں وعیدات کو، غفلت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ وعیدات بھلا دی ہیں۔ وہ یقین نہیں ہے، اتنا یقین جتنا ایک قیدی کو ہوتا ہے کہ کل میری پھانسی ہونی ہے، تو اسرا اگر ہو جائے تو پھر ڈٹ کے کھانا بھی نہیں ہوگا، مزے کے کھانے بھی چھوٹ جائیں گے، پھر تو مزے کے کھانے تو کیا، نیند بھی حرام ہو جائے گی، پھر تو بندہ دنیا کمانے سے بھی رہ جائے گا، پھر یہی توقع کرے گا کاش کہ یہ پیٹ بھی ساتھ نہ ہوتا کہ اس کے لیے مجھے کمانا پڑتے اور وقت ضائع ہوتا ہے میرا۔ پھر دنیا کی چاہت بھی نہیں ہوگی، دنیا کی طلب بھی نہیں ہوگی، اور سارے فساد بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بس ایک ہی کام پر لگا رہے گا۔ 5ویں صفت یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب سے دعا جب مانگتے ہیں تو خوف اور امید، خوف اور، کیونکہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مایوسی کے علاوہ، مشکل میں پھنس گیا تو فوراً اللہ کو پکارے گا، جو ہی وہ مشکل ٹل گئی تو شرک کرنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آسانی کے بعد پھر مشکل آ جائے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے اب یہ مشکل ہے تو اب یہ حل نہیں ہوگی، اب یہ ٹلے گی نہیں، میں جو بیمار ہوا ہوں اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ جو مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں اب یہ ٹھیک، میرا کاروبار ختم ہو گیا اب دوبارہ سے کاروبار میں جوڑ نہیں سکتا، وہ برکتیں نہیں لوٹ سکتی ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے ہر حال میں، اگر وہ آسانی میں ہو تو شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر نعمتیں چھن جائیں، مصائب میں ہو، مصیبتوں میں ہو، تو بھی وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا، تمام امید پھر بھی باقی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی قدرت اور اختیار پر کیا ہوتا ہے، یقین، کہ مصیبت لائے بھی اللہ ہے اور ٹالنے والے بھی وہی ہیں، جیسے لانے پر قدرت ہے ٹالنے پر بھی قدرت ہے، لہٰذا اللہ کی ذات سے وہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اور یہی امید اور خوف ہی نجات ہے، اصل ایمان ہے، امید بھی ہو اور ساتھ خوف بھی، خوف اس بات کا کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے میرے گناہوں پر، اور امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخش دیں گے، میرے مصائب کو ٹال دیں گے، مجھ سے مشکلات کو دور کر دیں گے۔ تو امید اور خوف دونوں ہوں تو ایمان ہے، اگر سمجھیں کہ کسی ایک جانب ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی ادھورا ہے، ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو نجات کے لیے کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
چھٹی صفت یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی استحقاق تو ہے نہیں۔ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، رزق اللہ نے دیا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، تو دینے والی ذات ہی کہہ رہی ہے کہ دوسرے کو بھی دے دو، تو میرا کون سا حق ہے؟ میں نے کون سی کوئی اس پر محنت کی ہے؟ اور بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن رزق نہیں ملتا، مال اور دولت انہیں ملتی بھی، جو کوٹھیاں بنگلے کروڑوں روپے جمع کر لیتے ہیں، کیا ان کی محنت ایک مزدور سے زیادہ ہوتی ہے؟ محنت تو مزدور کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارہ بنگلہ نہیں بنا سکتا، لیکن تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، تقسیم تو جس کو زیادہ دے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا استحقاق ہے، میرا رزق ہے، رزق وہ دوسرے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں ثواب دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے تقسیم کروا دی کہ تو تقسیم کر دے، رزق فلانے کا، ضرورت مند کا ہے، مسکین کا ہے، یتیم کا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ ہے مومن کے، یہ تو تھے دنیاوی حالات، کہ مومن میں دنیا کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن پر اس کا یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں سجدے میں گرا رہتا ہے، تسبیح اور حمد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تکبر بالکل نہیں کرتا، اس کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کے دنیاوی حالات ہیں کہ جو قرآن کو ماننے والا ہوگا اس کی یہ حالت ہوگی، اس کی یہ حالت ہوگی۔ اور وہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی دنیا کی زندگی میں تو اس کی یہ حالت ہے، آخرت میں پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ اسے ملنے والا ہے، آخرت میں جو کچھ اسے اخفی لہم، وہ اس سے پوشیدہ ہے، وہ مومن سے کیا ہے؟ لیکن اتنا بتائے دیتے ہیں من قرۃ اعین، وہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ یعنی مومن کو ان اعمال کے بدلے میں جو آخرت میں ملنے والا ہے، آخرت میں مومن کی جو حالت ہونے والی ہے، فرمایا قرۃ اعین، وہ ہے تو مخفی، اخفی لہم، ان کے لیے چھپایا گیا کہ آخرت میں جو انعام ملنے والا ہے، جنت پوشیدہ ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ پوشیدہ ہیں، آنکھوں نے نہیں دیکھی ہیں، آنکھوں نے بتایا تو گیا کہ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، لیکن پوشیدہ ہے، دیکھا تو نہیں ہے آنکھوں سے۔ فرمایا وہ ایسی ہے کہ من قرۃ اعین، مومن دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، لیکن جزاء بما كانوا يعملون، یہ ہے اعمال کا بدلہ، اعمال کا یعنی سبب اور ذریعہ کسی نہ کسی درجے میں عمل ہی ہے جو بندے کو جنت یا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو مومن کا عمل جو نیک عمل ہے، جو اوپر صفات بیان کی ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہم نے ایسا انعام چھپا رکھا ہے کہ اس کو باغ و بہار کر دے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بندہ جو ہوگا صاحب ایمان، صاحب ایمان، لیکن اس نے مشکلات میں، مصائب میں گزارا ہوگا، اور زندگی کا کوئی لمحہ اس کا آسانی میں نہیں گزرا ہوگا، دنیا میں ہر وقت مشکلات میں پھنسا رہا۔ جب جنت میں ایک دفعہ اسے لے جا کر پھر پوچھا جائے گا کہ بتا کبھی تو نے تکلیف بھی دیکھی ہے زندگی میں، کبھی تو نے زندگی میں تکلیف بھی دیکھی ہے، تو وہ جنت کے اس مزے میں اتنا کھو جائے گا، جنت کے اس لطف میں اتنا کھو جائے گا کہ وہ دنیا میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو تکلیف میں اس نے گزارا ہے وہ ساری تکلیفیں بھول جائے۔ وہ کہے گا یا اللہ تکلیف تو ہوتی، تکلیف ہوتی کیا چیز ہے میں جانتے ہی نہیں، یہ حدیث پاک میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ وہ ہوگا، فرمایا ہوگا کافر، دنیا میں اس نے نعمتوں میں، مزے میں، عیش و عشرت میں زندگی گزار، کبھی تکلیف نہیں آئی ہوگی اس پر، لیکن جب قیامت والے دن جہنم میں ایک غوطہ دے کر نکال کے پوچھا جائے گا کہ بتا کبھی تو نے راحت، چین اور سکون بھی دیکھا ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ چین اور سکون کیا بلا ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ۔ ایک غوطہ جہنم کا، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے سارے راحت، چین اور سکون بھلا دے گا۔ یعنی بندہ ایسا ڈھونڈا جائے گا، لایا جائے گا کہ جسے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی، غم دنیا میں اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، عیش ہی عیش، مزے ہی مزے میں اطمینان سے زندگی گزاری ہے، لیکن تھا کافر،
اور جہنم میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا بتا کہ کبھی تو نے عیش و عشرت دیکھی؟ وہ کہے گا میں تو نام ہی نہیں جانتا کہ عیش و عشرت کیا بلا ہوتی ہی تکلیف ہے بس۔ یعنی جہنم اتنی خطرناک اور تکلیف دہ ہوگی، اور جنت کی نعمتیں اتنی آرام دہ ہوں گی کہ ایک غوطے کے بعد وہ مومن جو ساری زندگی تکلیفوں میں گزار کے گیا ہے، رگڑے کھا کھا کے گیا ہے دنیا میں، کبھی اس نے عیش و عشرت کا سکون کا لمحہ نہیں گزارا، وہ بھی کہے گا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے میں جانتا ہی نہیں۔ یعنی جنت کی راحتیں بھی ایسی ہوں گی کہ جو دنیا کی تکلیفوں کو کیا کر دیں گی، بھلا دیں گی۔ تو اسی لیے تو مومن پھر ایسے ہی لڑتا ہے کہ دنیا اسے مجنون سمجھتی، پاگل سمجھتی۔ اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی تلواریں اٹھا کے ایسے لڑ جاتے تھے کہ اگلے کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ انسان نہیں لگتے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے مرنے مارنے کی۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کا دایاں بازو سمجھے جاتے تھے۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے تو کبھی انہوں نے زیرہ کیا، انہوں نے پوری قمیض بھی نہیں پہنی، کھلا جسم، صرف دھوتی باندھی، اور میدان جنگ میں سامنے رومی ہے، ایرانی ہے، وہ زرہ پوش، اور ہاتھ میں انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال اٹھائے ہوتے تھے، لوہے کے لباس پہنے ہوتے تھے، ننگے بدن، صرف دھوتی باندھی، تلوار اٹھائی اور شروع ہو گئے ایسے، اور ان کے سامنے درجنوں ایسے کٹتے گرتے رہتے تھے، کسی کو ان کے اوپر وار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے دیوانے تھے۔ تو وہ جنت کے طلبگار تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں اور مصائب ہیں، جنت کی راحت سب کو بھلا دیں گی، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا کے مزے اور عیش و عشرت جتنے بڑے بھی ہو جائیں، جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کچھ بھی سود مند نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا من قرۃ اعین، مومن کے نیک اعمال کے بدلے میں جو چھپایا گیا ہے وہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، جزاء بما کانوا یعملون۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ آنے والی 3 آیات میں مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا درست نہیں ہے، کہ بندہ مومن اور کافر کے بارے میں برابری کے فیصلے سوچنا شروع کر دے۔ فرمایا جب دنیا میں ان دونوں کی حالت میں فرق ہے تو اخروی انجام میں بھی کیا ہوگا، فرق۔ اس لیے سوالیہ انداز میں پوچھے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ مومن کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، ہرگز نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایمان اور کفر دو متضاد چیزیں ہیں، یہ دنیا کی حالت ہے نا، ایمان اور کفر دنیاوی حالت ہے، پھر ایمان کے جو اعمال ہیں وہ الگ ہیں، کفر کے اوپر اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں، الگ ہیں۔ جب ان دونوں میں تضاد ہے تو پھر اخروی حالت میں بھی کیا ہوگا، فرق ہوگا، وہاں بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، مومن راحت میں ہوگا اور کافر تکلیفوں میں ہوگا۔ اگلی 2 آیتوں میں اسی کو واضح کیا، اما الذین آمنوا، جو مومن ہے اور وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، تو فلہم جنات المأویٰ، اس کا ٹھکانہ تو باغات ہوں گے، جنت ہوگی، اور وہ جنت بھی مہمانی ہوگی، جنت بھی اس کی مہمانی ہوگی۔ یہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، اعمال اس میں جانے کا سبب تو ہوں گے، لیکن جنت اعمال کا انعام نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کے فضل سے ملیں گی، اعمال کا بدلہ اور معاوضہ۔ کوئی یہ کہنا کہ میں نے یہاں نماز پڑھی ہو تو جنت اسی کے بدلے میں ملی ہے، معاوضہ بدلہ نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے۔ نیک عمل جنت میں جانے کا سبب بنا، کیونکہ نیک عمل سے اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اور اللہ کی رضا سے اللہ کا فضل متوجہ ہوا، اللہ کی مہربانی متوجہ ہوئی تو جنت مل گئی۔ ورنہ جنت کی ایک نعمت بندے کی ساری زندگی کے نیک اعمال بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جہاں جو ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی ہم عمل کر لیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں جنت کی نعمتوں کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بطور مہمانی کے، جیسے مہمان آتا ہے، اب مہمان نے کون سی کوئی ہمارے گھر میں مزدوری کی ہوتی ہے، مہمان نے کون سا کوئی ہمیں فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، مفت میں اس کو کھلاتے ہیں، یہ اس کا کیا ہوتا ہے، مہمانی، اس کا اکرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا جنت میں جانے والا بھی اللہ کا مہمان ہوگا، اور جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ بھی ہم میں سے اللہ نے کسی کو بڑی دولت دی ہو، بڑا مال دیا ہو، تو اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے
کتنا کچھ کھلانے کا دل کرتا ہے اس کا، وہ تو کہتا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دو کہ دولت کا اظہار بھی ہو، احسان بھی ہو، اور مہمان بھی خوش ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جو رب ان تمام نعمتوں کا کیا ہے، خالق ہے، اس کے پاس تو نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں وہ اپنے مہمانوں کو کتنا دے گا، ہے کہ ایک دنیا دار آدمی اپنی دنیا کی نمائش کرنے کے لیے مہمان کو اتنا کچھ دے ڈالتا ہے کہ اس کو جاتے ہوئے تحفے، ہدیے، تحائف سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کا مہمان ہو جائے، شاہی مہمان ہو جائے، تو اس کو گاڑیاں، بنگلے اور بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا مہمان ہو جائے گا تو نزولاً فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور یہ مہمانی بھی اس وجہ سے کہ بما کانوا یعملون، اس مہمانی کی وجہ سبب اس کے نیک اعمال بنیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور مقابلے میں کافر کی حالت مختلف ہوگی، کیونکہ دنیا میں دونوں برابر نہیں ہے تو آخرت میں بھی دونوں برابر۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو عیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہ تکذبون، اب اس جہنم کا عذاب چکھو جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، تکذیب، جھٹلایا کرتے تھے کہ قرآن میں جو آیا کہ جہنم ہے، جنت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سر سید خان بھی فرماتے تھے کہ جنت اور جہنم بس یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ اچھا خواب دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور برا خواب دیکھ کے غمگین ہو جاتا ہے، بس جنت اور جہنم ایسے خواب کی باتیں ہیں، حقیقت میں کوئی چیز نہیں۔ کافر بھی یہ کہتے ہیں، کافر تو سرے سے انکار کرتا ہے، اس نے تسلیم تو کیا کہ جنت اور جہنم کا لفظ، لیکن تعویل ایسی کر دی، اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں کہ نام مسلمانوں والا، دعویٰ ایمان کا، لیکن تعویل کافروں والی، نظریہ کافر والا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہیں تو ہمارے سر سید ہیرو ہیں، یا بات صرف سر سید کی نہیں ہے تو نام آگے میری زبان کے اوپر جتنے بھی جدیدی ہیں، اس فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں، مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، کہ اس فکر کے لوگوں کا یہی نظریہ ہے قرآن کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں۔ وہ فرشتوں میں بھی تعویل کرتے ہیں کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت جہنم، پل صراط، حساب و کتاب حقیقی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی ایسی تعویلیں کرتی ہیں جیسے میں نے جنت اور جہنم کی بتائی ہے۔ اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ تو الحاد ہو یا کفر ہو، دونوں میں فرق صرف اس کا ہے، طریقہ واردات کا ہے، کہ ملحد اسلام کے لبادے میں اپنے کفر کو اسلام کا لبادہ اڑاتا ہے، اور کافر اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اتنا سا فرق۔